بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات۔ یہ معلومات آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی سے متعلق ہیں۔ ذیل دیے گئے چند کام کر لیں، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ نمبر 1، بیت الخلاء کی صفائی۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ نمبر 2، رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجیے۔ محض ایک رات کے لیے لٹکتے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، یا کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ قدر خلاصی ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 5، میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں کبھی بھی عطورات نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں جا کر روتے ہوئے ہر نوجوان لڑکی یا لڑکے کو نصیحت ہو کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر ایسی حرکت یا گفتگو نہ کرنا۔ نمبر 8، بیت الخلاء میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں، بلا سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلونجی کی دھونی دیجیے۔ نمبر 10، گھر میں کلونجی یا بخور کی دھونی ایسے وقت نہ دیجیے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہوں۔ نمبر 11، گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیے اور اگر مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیے۔ نمبر 12، گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ نمبر 13، جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو ترک نہ کیجیے۔ مبارک ہو ان کو جنہیں اس سورہ کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہے، یہ سورہ ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب بنے گی۔ نمبر 15، نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ نمبر 16، آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے انہیں یہ پیغام بھیجیے، نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والے جیسا اجر پاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، سب کی پریشانی اور مشکلیں حل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔